عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہ برسی کی تقریب دسمبر میں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے, 8 فروری کو الیکشن تھا, تو میں کافی کنفیوژن میں تھا. میرے ساتھیوں کو پتا ہے, خواہش صاحب کو بھی, ایاز بھائی کو, رانا صاحب کو, میاں صاحبان بھی اچھے سے جانتے ہیں, میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر لیا تھا. فیصلہ کیوں کیا میں نے؟ میرے تو رگو پے میں خون میں پالیٹکس ہے, میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا, جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا, انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, خواہش صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے. سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہ برسی کی تقریب دسمبر میں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے, 8 فروری کو الیکشن تھا, تو میں کافی کنفیوژن میں تھا. میرے ساتھیوں کو پتا ہے, خواہش صاحب کو بھی, ایاز بھائی کو, رانا صاحب کو, میاں صاحبان بھی اچھے سے جانتے ہیں, میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر لیا تھا. فیصلہ کیوں کیا میں نے؟ میرے تو رگو پے میں خون میں پالیٹکس ہے, میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا, جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا, انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, خواہش صاحب نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, مجھے ذرا 1.5 سال مل گیا, سلمان صاحب بھی ساتھ تھے, تو سوچنے کا بڑا موقع ملا. ذرا سائلنس, بالکل خاموشی, سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا, اب 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں, مسلسل سیاست کرنے کے بعد, کہ یہ سیاست کدھر جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے, اور ملک ریموٹ کنٹرول سے, ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا, سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے, اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. چوتھی قسم ہوگی تو میرے یہاں دانشور دوست بھی بیٹھے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہے, رہنمائی فرمائیں گے. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے, وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, وہ بھی جمہوریت. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا, وہ زرد جمہوریت ہے, میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے, چیمبر میں, عدالت میں نہیں, چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا, یہ لیڈ کرے گا, یہ جیل جائے گا, اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے, وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا ہے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن کچھ بات کروں گا. آج کی یہ جو تقریب ہے, اس کا موضوع اشرف کی دماغ کی بتی بحرانوں میں گرا پاکستان, اصلاح احوال کیسے ہو. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم الفاظ بدلتے ہیں. اشرف کی دماغ کی گتی, پلیز مہربانی کریں, سائلنس کر دیں یہاں پہ پلیز. گھوم گئی ہے. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, بحران نہیں ختم ہوا, بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23-23.5 کروڑ کا ملک, ایک نیوکلیئر پاور, ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک, دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے, وہ کیسے آپس کی دھینگا مشتی
اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا ہے. جو آتا وہ کہتا میں اکلے کول ہوں, اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا, ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا پھر؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. جی تو ناظرین کرام, آپ نے خواجہ سعد رفیقی کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو کا جو محور تھا وہ 3 اہم چیزوں کے اوپر تھا. انہوں نے بتایا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے یہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہے اور یہ فوجی ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہے. لیکن جو اہم ترین نقطے جن کے اوپر انہوں نے توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ 3 قسم کے عناصر ہیں جو کہ ڈیموکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں. پہلا عناصر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا, اور دوسرا جو انہوں نے اہم ترین توجہ دلائی انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جیسا کہ اس وقت PMLN ہے, اس کے اوپر خاندانی جو ہے وہ اجارہ داری ہے. اب جو شریف خاندان ہے اس کے باہر سے کوئی جو ہے وہ اہم عہدے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا, نہ ہی وزارت اعلیٰ پنجاب کے اوپر اور نہ ہی وزارت عظمیٰ وفاق کے اوپر. تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کنٹرول کی جاتی ہے, اور جو پارٹی کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے, پارٹی کے اوپر جو خاندانی اجارہ داری ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے پاکستان کی جمہوریت کو, پارٹی کی جمہوریت کو. اور تیسری انہوں نے اہم ترین جو توجہ دلائی وہ انہوں نے دلائی کہ یہاں پہ جو عدلیہ ہے, عدلیہ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرتی ہے, وہ بھی جو ہے وہ فیصلے کر دیتی ہے, جو نامنیٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو نااہل کر دیتی ہے, اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ حقیقت پر مبنی ہے. لیکن اگر کرنٹلی ہم بات کریں تو کرنٹلی جو عدلیہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا تو جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا گیا ہے, وہ تو نہیں بھیج سکتی کسی وزیر اعظم کو گھر. لیکن جو خاندانی جمہوریت کنٹرول ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا جمہوریت کنٹرول ہے, ان کا جو اماؤنٹ ہے وہ ناظرین کرام تاحال جو ہے وہ موجود ہیں ہماری ڈیموکریسی میں, اور وہ تاحال جو ہے پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کر رہے ہیں.